علیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ڈیفینیشن سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک حدیث بالکل آخر میں ہے، متفق علیہ نہیں، ساری مسلم کی حدیث ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور یہ صرف مومن کا معاملہ ہے، اور یہ بڑا عجیب ہے اور کسی کا نہیں۔ تو کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عجب لامر المومن، مومن کا کام جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ کیسے عجیب ہے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر کام بہترین کام ہے۔ ولیس ذالک الا للمؤمن، اور یہ مومن کے علاوہ کسی کو یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز نہیں بخشا۔ تو وہ کیا ہے؟ ان اصابہ سرن، اگر اس کے سرا، اگر اس کو خوشی ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ سرن تو شکرن، شکرا، تو وہ شکر کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، اور یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ جب شکر کرتا ہے تو اللہ کا بہترین بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ بڑا عجیب اور بہت مومن کا معاملہ مختلف ہے۔ اگلی بات، وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءُ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبرا، تو وہ صبر کرتا ہے۔ فکان خیر اللہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، صبر کرنا کیوں اس کے لیے بہتر ہے؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے لیے لکھا ہے وہ اس میں خیر ہی خیر ہے، اور آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ان اس اللہ مع کو الصابرین، ان اس کے اللہ اجر عظیم ہے۔ وان اللہ مع الصابرین، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی کہ اللہ اس کے ساتھ ہے؟ ذرا قرآن سے جواب لے کے آیا کریں گے نا تو بڑا مزہ آتا ہے کہ اللہ نے جو بات کتنی برحق فرمائی ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، اس کے نیچے ما اوتی احد عطاء خیر اللہ، کسی کو اس سے بہتر بھلائی نہیں دی گئی، وَأَوْسِعَ مِنَ الصبر، تو صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ کسی کو نہیں ملا۔ تو جس کو صبر اللہ تعالیٰ نے، جس نے صبر کرنا سیکھ لیا، وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے۔ وجہ، اب آپ وجہ صبر کی تعریف کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ بات کو پوری طرح سمجھ لیں۔ اچھا، صبر کی تعریفیں بڑے غور سے سمجھنا ہے، اور اگر بات کلیئر ہو سوال کریں۔ ایک ہے عرفی مفہوم، پیج 1 پہ آ جائیے، پیج 2 پہ، ساری۔ عرفی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جو عام زمانے میں جس کا چال چلن ہو، تو جو ہر آدمی صبر کا ایک معنی لیتا ہو۔ عام آدمی جو معنی لیتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کو مصیبتیں اور تکالیف آئیں، وہ صابر وہ ہوگا جو ان تکلیفوں اور مصیبتوں پر بے قراری کا اظہار نہ کرے، نمبر 1، اور ہلہ گلہ نہ مچائے، آہ و فغاں نہ کرے، ویلا نہ مچائے، بلکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ یہ ہے عام آدمی کا صبر کا تصور، کہ تکلیف میں انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ اچھا، یہ تو تھا عرفی مفہوم، عام آدمی آپ میں سب سمجھتے ہیں۔ لغوی مفہوم جو ہے اس کا، اس کے نیچے دیا ہوا ہے کہ ہر ناگوار حالت، ناپسندیدہ حالت میں اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ کیا مطلب؟ کہ مشکل حالات میں ثبات اور استقلال کا نام صبر ہے۔ اچھا، ان 2 ڈیفینیشن کے بعد میں اصطلاحی کی طرف آتا ہوں۔ پہلے مجھے بتائیں کہ
اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اپنے آپ کو ناگوار حالت میں اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا صبر ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے بھلا؟ سر دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ یہ بعد کی بات ہے ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے مجھے جب یہ کام میں کرتا ہوں میرے حواس بالکل برقرار رہتے ہیں، میں ٹھیک سوچتا ہوں، ٹھیک فیصلے کرتا ہوں۔ اگر میں ویلا مچا رہا ہوں، ہلا گلا مچا رہا ہوں، پریشانی میں اپنے دماغ کو بالکل معاف کر رکھا ہے، تو یہ سب سے پہلا فائدہ مجھے یہ ہے کہ صبر کرنے کے وقت ان مشکل حالات میں میرا ذہن، میری سمجھ، میری فکر بالکل ٹھیک رہتی ہے، میں غور و فکر کر کے صحیح فیصلے کرتا ہوں۔ یہ پہلا نقد فائدہ ہے، اس کے بعد اللہ بھی راضی ہے، باقی ساری آپ کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس چیز کا مجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب میں اپنے اس کو دل و دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہوں تو میں ٹھیک سوچتا ہوں اور ٹھیک فیصلے کرتا ہوں۔ سر بات جی سمجھ ایک آئی ہے کہ سوال نہیں؟ ہے، ایک جی، سوال ہے، اگر سامنے ہمارے جو شخص ہے وہ غلطی پہ ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، تو پھر بھی ہمیں صبر ہی کرنا چاہیے؟ آپ کا تو سمجھانا کام ہے بس۔ اب اگر وہ غلط کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ خود بھگتے گا، آپ نے اس کو سمجھا دینا ہے۔ نہیں سمجھتا تو اللہ کے پاس جائے گا تو اس کو پتہ جائے گا۔ آپ کیوں اپنے آپ کو اپنے ذہن کو معاف کرتے ہیں؟ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا، اب آئیے صبر کے جو معنی ہیں اصطلاحی وہ کیا ہیں، کہ یہ ذرا مشکل معنی ہے کہ دین کے تقاضوں پر انسان جمع رہے، کوئی اس کو اشتعال دلا کر، کوئی اس کے جذبات کو مجروح کر کے دین کے کاموں کو چھوڑ دینے پر آمادہ نہ کرے۔ جو بھی کوئی مشکلات آئیں ان کے باوجود وہ دین کے تقاضوں پر جمع رہے اور بندگی پر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ کیا مطلب؟ اس کا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جو عبادت اور بندگی کا تعلق ہے وہ قائم رہنا چاہیے، چاہے زمین ادھر سے ادھر ہو جائے۔ ایک بات۔ اچھا، اب یہ کب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے دین کے تقاضوں پر جمع نہیں رہتا؟ اس کا مسئلہ، وجہ کیا ہوتی ہے؟ نمبر ایک، انسان کہتا ہے بھائی آسانی کی راہ چلو، چھوڑو ان مشکلات کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ مشکلات جب تم انگیز کر لو گے نا تو تمہیں معاشرہ پرسکون ہو جائے گا، برائیاں کم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر تم نے سہل انگیزی سے کام لیا، سہل انگاری سے کام لیا، بالکل وہی حالت ہوگی جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ دینی قدریں، دینی احکامات پامال ہو رہے ہیں اور ہم سہل انگیزی کی وجہ سے بالکل ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، برائی جو ہے وہ پھلتی پھولتی جا رہی ہے، برائی نیکی سمٹتی جا رہی ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات، جو انسان کو دین کے تقاضوں پر جمع رہنے کے لیے، ثبات اور استحکام کے لیے مشکل بناتی ہے وہ ہے دنیا کی زینتیں اور رغبتیں۔ جب انسان، یہ دنیا امتحان ہے، یاد رکھیں، آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنائی امتحان ہے، تمہیں یہ ساری چیزیں جو آئیڈیل سٹیٹ میں کہاں ملیں گی؟ کہاں ملیں گی؟ جنت میں۔ آخرت میں، جنت میں۔ لہذا دنیا کو کبھی آسان مت سمجھو۔ ان خلقنا الانسان فی کبد، پیدا ہی مشکل میں پیدا کیا گیا، زندگی بھر مشکلات ہیں۔ اگر سیل انگیزی اور دنیا کی محبت میں پڑ جائے گا، اپنے مقصد کو بھول جائے گا اور پھر دنیا ہی اس کے لیے جہنم زار بن جائے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اصطلاحی مفہوم بالکل یہ ہے کہ نہ تو انسان سیل انگاری کو پسند کرے کہ آسانیاں ڈھونڈے، نمبر دو
نہ زینتیں اور رغبتیں اس کو اپنے راہ حق سے ہٹائیں، اور نمبر 3، جو بھی اس کے ذاتی میلانات ہوں۔ ذاتی میلانات اور شخصی رجحانات کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے مقابلے میں دین کے احکامات کو پریفر کریں۔ تو ذاتی رجحانات اور میلانات بالکل وہی ہیں کہ سہل انگیزی اور دنیا کی نعمتوں کے لیے انتہائی خواہشات اور رغبتیں۔ نیکسٹ، تیسری چیز اور کیا ہونی چاہیے؟ خاندانی روایات اور آبائی رسوم جو کے پیچھے انسان نہ چلے۔ جو اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس کے اوپر عمل کرے، چاہے کتنی مشکلیں کیوں نہ۔ اور قومی تعصبات اور وطنی اور نسلی، یہ اس لیے کہ قومی، آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان قوموں میں بٹ کر، نسلوں میں بٹ کر کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات بالکل برحق ہیں۔ اس نے تین ہی گروہ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہ کون سے بنائے ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ مسلم، کافر اور منافق۔ ہاں، قرآن کے شروع میں بتا دیا، سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات میں، ایک پکے مومن، دوسرے پکے کافر، اور تیسرے منافق۔ اللہ کے ہاں بس یہی تقسیم ہے۔ رنگ نسل سب، سارے کے یہ رنگ نسل سب تقسیم کیوں غلط ہو جاتی ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی اجمے کو کسی چھوڑیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ حدیث بیان کر رہی ہیں۔ عقلی دلیل، سارے آدم کی اولاد ہیں۔ کوئی یا تو فرق یہ ہوتا نا کہ ایک آدم کی اولاد نہیں، کچھ اور لوگ ہوتے، کچھ اور کی اولاد ہوتے تو فرق ہوتا۔ سب کی سب انسانیت۔ اب یہ رنگ گورا اور چٹا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ انسانوں کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آب و ہوا کا اثر ہوتا ہے۔ تو اصل دلیل جو ہے کہ سارے حضرت آدم کی اولاد ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ۔ تو اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان ڈٹ کے جم کے کام کرے دینی تقاضوں کے مطابق، اور ان سے بال برابر نہ ہٹائے، یہ ہے صبر۔ اب ہٹنے کی وجوہات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ سہل انگاری ہے، دنیا کی زینتیں اور رغبتیں ہیں، پھر خاندانی اور ذاتی اور تعصبات ہیں، قومی تعصبات ہیں، نسلی تعصبات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مومن کے لیے جو ڈیفینیشن ہے نا قرآن کی صبر کی، وہ یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے دینی تقاضوں پر ڈٹ کے جم کے، بغیر کسی آسانیاں ڈھونڈنے کے یا اس کی دنیاوی رغبتیں ہوں، وہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے مجھے جو کام کرنا میرے رب نے کہا ہے، اور اس کے لیے وہ برداشت کرتا ہے، یہی صبر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اچھا، بعض اوقات دکھاوا اور ریاکاری جو ہے وہ صبر کو ضائع کر دیتی ہے۔ جیسے کوئی فوت ہو جائے تو چیخ چیخ کے روئیں گی اور بیان کریں گی کہ لوگ کہیں کہ اس کو بڑا دکھ ہے، حالانکہ صبر اگر آپ کریں میری تو بات سنیں، یہ دین کا تقاضا ہے یا دین کے خلاف ہے؟ بالکل دین کے خلاف ہے تو پھر سراسر۔ بات ختم ہوئی۔ جو بات دین کے خلاف ہے وہ صبری ہے، اور بے صبری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا، آپ اچھی طرح سنیں، یہ دنیا میں انسان جو آیا اس نے جانا ہے۔ اب ہم اس کا اظہار غیر شرعی طریقے پہ کریں گے، وہ گناہ ہے۔ اگر شرعی طریقے پر اس پر صبر کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات دین ہمیں سکھاتا ہے، دین سمجھاتا ہے، اور دین کہتا ہے میرے طریقے پر عمل کرو گے تو تم دنیا کے اندر بھی ترقیاں کرو گے۔ کیوں؟ تمہارا وقت بچے گا، تمہارا دماغ ٹھیک کام کرے گا۔ یہ جو خواتین بیان کر رہی ہوتی ہیں وہ اللہ، شیطان
کا کہنا مان رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنا دل و دماغ سب شیطان کے حوالے کر دیا ہوتا ہے. جی سر. اچھا، اب صبر کے حوالے سے دو حقیقتیں ہیں بڑی اہم ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، مومن کو صبر زیادہ کرنا ہوتا ہے یا کافر کو؟ مومن کو. کیوں مومن کو کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ سر کیونکہ اس کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے نا. سب نے صبر نہیں کرنا ہے. نہیں نہیں، بات ذرا صحیح کریں. اس کو اطاعت پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے اور منکرات سے بچنے پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. معاشے بھی زیادہ مواقع ہیں تو پھر اس پہ بھی صبر کرنا ہوتا ہے. ہاں مومن جو ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مومن کو صبر زیادہ کرنا ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ مومن کی زندگی ٹوٹل زندگی آزمائش ہے، اور وہ ساری آزمائشیں جو میں نے آپ کو لکھ کے دی ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو دیکھیں. وہ آزمائشیں اسی وقت آدمی ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے جب صبر کرتا ہے. تو مومن کو صبر کی سخت ضرورت ہے. اب نیچے جو میں نے صبر کے حوالے سے دو اہم حقیقتیں بڑے غور سے سمجھیں، یہ باتیں آپ کو کلیئر کر دیں گے کہ مومن کو تو پوری زندگی مومن کی یا صبر ہے یا شکر ہے. اچھا، ایک ہے دنیاوی زندگی خود آزمائش ہے. کیوں دنیاوی زندگی آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیج 2 پہ جو پہلی قرآنی سورہ ملک کی آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون حسن عمل کرتا ہے. اب حسن عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ اخلاص. صبر صبر صبر. اخلاص تو اللہ کے لیے کرے گا نا. جب اللہ کے لیے کرے گا تو کیونکہ پوری زندگی صبر ہے، مشکلات ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، امتحان ہوں گے، اس میں صبر کرے گا تو یہی حسن عمل ہے. اور حسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اس طریقے پر کرے گا جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جینا مرنا، حلہ، جو بھی مسائل ہوں. پہلی بات یہ تو ہر مومن کے لیے خود زندگی اور موت ایک صبر کا مرحلہ ہے. دوسرا، آگے آپ دیکھیں تو سورہ الانعام کی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کیوں آزمائش ہے. پہلا تو یہ تھا کہ انسان پیدا ہی اسی لیے ہوئے، دنیاوی زندگی ہے ہی صبر آزمائش ہے. دوسری، والذی جعلکم خلائف الارض، اس نے تو تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ کون ہوتا ہے بھلا؟ اب بڑے غور سے سنیں. نائب وہ نائب تو ہے. نائب کون سا نائب؟ قرآن و جس کو اللہ سنت پہ چلنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جس ماننے کو والا. یہ کوئی جواب اختیارات نہیں کے ہے. ساتھ ذمہ داریاں بھی دی جاتی ہیں. یہ ہوئی نا بات ڈاکٹر صاحبہ. یہ قرآن و سنت کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، وہ بڑا جنرل لفظ ہے. خلیفہ وہ ہے جس کو کچھ ذمہ داریاں دی جائیں اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو سارے ذرائع اور وسائل دیے جائیں. میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ باپ بیٹے کو، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو نائب بناتا ہے اپنا، ماں جو بیٹی ہوتی ہے بڑی اس کو بتاتی ہے، اور باپ اس کو پیسے بھی دے کے جاتا ہے، سارے بتا کے بھی جاتا ہے. ماں بھی اسی طرح اس کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے دے کے جاتی ہے. تو گویا وہ ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کو وہ مطلوبہ ذرائع اور وسائل دیتے ہیں، اس لیے وہ ان کے نائب اس وقت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل بندے کو، یہ سمجھیں بات کو، وسائل سے مثالوں سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کچھ اسائنمنٹ دیا اس دنیا میں کہ یہ کام تم نے دنیا میں کرنے ہیں. اس کام کرنے کے لیے جتنے ذرائع اور وسائل ہیں ہر آدمی کو اس کے مطابق دے دیے ہیں. اب بات سمجھ آئیے آپ کو؟ سر جی ایک سوال ہے اسی بارے میں کہ وہ جو ذمہ داریاں اس کو دی گئیں تو پھر ان کو پورا کر کے وہ
نفاذ کی بھی کوشش کرے، کس کی کوشش کرے؟ نفاذ کی، نفاذ دین اسلام کے نفاذ کی. کمال ہے بھائی اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سب سے پہلے وہ اپنی 6 فٹ جسم پر نافذ کرے، اس کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہے اس کے نفاذ کی کوشش کرے. اگر وہ بالکل اللہ نے اس کو کوئی ذرائع وسائل نفاذ کے لیے نہیں دیے، اپنی ذات پر کرنے کے لیے پورے دیے دیے ہیں، اب اگر اس کو وسائل نہیں دیے تو وہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیرن. اچھا، یہ سر جو جی، دو صبر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ صبر انسان کر لے تو کافی مشکلات سے بچ جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت کو صبر بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. اچھا، یہ بات آپ اس وقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابھی ہم صبر کی ڈیفینیشن، آپ یہ جو مثال دے رہے ہیں نا، یہ آگے چل کے جب صبر کے حالات اور واقعات پیش ہوں گے تو پھر آپ بات کریں گے. اوکے. اچھا، اب یہ دونوں آیتیں جو ہیں سورہ ملک کی بھی اور سورہ انعام کی جو میں نے آپ کے سامنے کھولی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آزمائش بنایا ہے. اب مومن جو ایمان ہے اس کے تقاضوں میں آپ دیکھیں تو دوسرا کالم ہے ایمان اور اس کے مزاج کے حوالے سے. یہ جو صبر ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی 2 اور 3 میں، احسب الناس ان یترکوا، اللہ اکبر، بڑا جھنجھوڑ کے بندے سے کہا جا رہا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ ایمان خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ایمان کے تقاضے بہت بڑی آزمائشیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں، ان یقولوا آمنا، کہ یہ کہہ کر بس فارغ ہو جائیں گے کہ ہم ایمان لائے؟ نہیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو یہ آزمائش کس کی شرط ہے؟ ایمان لانے کی. ایمان کی. اب آپ کو پتہ چلا کہ مومن کے لیے سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں. یہ ایمان کے تقاضا ہے کہ وہ آزمایا جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس سے پہلے بھی سارے اہل ایمان کو آزمایا ہے. فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، تاکہ اللہ جان لے، الَّذِينَ صَدَقُوا، جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان کو بھی جان لے کہ جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں. اب بڑے غور سے بات کو سمجھیں. دعوی ایمان میں سچے کون لوگ ہیں، جھوٹے کون لوگ ہیں، یہ ان آزمائشوں میں نکھرے گی بات. ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو قیامت کے دن تاکہ آدمی کو سامنے رکھ دے کہ یہ تمہاری آزمائش ہوئی تھی، یہاں تم سچے نکلے تھے، اس کا انعام، یہاں تم جھوٹے نکلے تھے، اس کی سزا. تو ایمان خود صبر کا تقاضا کرتا ہے. اور پھر یہ جو آیت ہے نا بقرہ کی 155 نیچے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ایک لام بھی تاکید ہے، لام لَنَبْلُو، اور پھر نون پہ شد ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے. یہ ہے اس کا ترجمہ، ضرور بے ضرور. کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائش کس میں ہوگی؟ خوف، آنے والے مصائب مصیبتوں سے، والجوع، بھوک کا خوف، تنگ دستی کا، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی، تجارت میں نقصانات زیادہ ہوں گے، والانفس، اور جانوں میں، اور والثمرات، اور پھلوں میں. لیکن اللہ تعالیٰ کمال کی بات ارشاد فرماتے ہیں، وبشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو. کون سے صبر کرنے والے ہیں؟ آگے کیا ہے بلا؟
اب یہاں آپ رک جاتے ہیں نا، کیونکہ وبشر الصابرین، الذین، کون سے؟ اذا اصابتهم مصیبہ مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جب انسان اس پہ یقین رکھتا ہے کہ بھائی یہ دنیا عارضی ہے، میں نے جانا اپنے رب کے پاس ہے، اور وہاں مجھے اللہ نے نوازنا ہے صبر کرنے پر، تو لہٰذا وہ ایک کلمہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ، ہم اللہ کے لیے ہیں اور جانا بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس دنیا میں ہم زندہ ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ اعمال کرنے کے لیے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور آخرت میں ان کا پھل ملے گا۔ اب یہ دو آپ کے سامنے صبر کے حوالے سے دو اہم حقیقتیں ہیں۔ خود دنیا، انسانی دنیاوی زندگی بھی صبر کا تقاضا کرتی ہے، اور ایمان کے لیے یہ دو آیتیں آپ کے سامنے، عنکبوت کی 2 اور 3 اور بقرہ کی 155 آپ کے سامنے ہے، کہ ایمان اس پہ مزید تقاضا کرتا ہے کہ انسان آزمائشوں میں صبر کرے۔ یہ جو اگلے پیج 4 پہ ہے نا، صبر کی 3 اقسام، یہ آپ کو پتہ ہے کس نے اس کو، یہ صبر کی 3 اقسام کا آتھر کون ہے، رائٹر کون ہے؟ امام غزالی ابن قیم۔ قیم۔ کمال کر دیا ہے، کمال کر دیا ہے۔ صبر ایک مومن کے لیے 3 قسم کا صبر ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں صبر، فرض عبادتوں کے انجام دینے پر صبر۔ بھلا اس میں کیا ہے، اس میں کون سا صبر چاہیے اللہ کی عبادتیں کرنے میں؟ کیسے صبر؟ ایک مثال دیجیے، ایک مثال دیجیے۔ جیسے اب سردی ہے، صاف وہ سردی میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو یہ یہ بھی صبر ہے، صبر ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور اگر تہجد پڑھتا ہے تو سوچیں، نیند کو چھوڑ کے، بستر کو چھوڑ کے، یہ ہے طاعات پر۔ ہم نے نماز کے حوالے سے ایک مثال دی ہے، اسی طرح آپ دوسرے چیزوں کو قیاس کر لیجئے۔ احکام الہی کی اطاعت اور پیروی پر صبر، اس کی مثال جلدی سے دیجئے۔ قرآن و سنت پر عمل۔ یہ آپ بالکل اس طرح کی بات نہ کیا کریں، یہ سر جس طرح سارا سود آپ، ایک مثال مجھے چاہیے تاکہ سر ہم وہ سب تنگ سمجھیں۔ دست ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اس کو رشوت مل رہی ہے، وہ نہیں لے رہا اللہ کی۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات۔ حلال کمائی میں جو اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، برائیوں سے، حرام کمائیوں سے بچنے کے لیے جو صبر کرنا پڑتا ہے، قرآن و سنت کہہ دیں گے تو سامنے والا کیا سمجھے گا؟ پاکیزہ نمبر 3، پاکیزہ اخلاق اختیار کرنے پر صبر، مثال دیجئے۔ سر جھوٹ سے بچنا، ہاں، بد جھوٹ اخلاقی تو سے بچنا۔ وقتی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے سچ بولنا ہے، چاہے وقتی طور پہ مجھے نقصان ہو جائے، کیونکہ میرا رب اسی میں راضی ہے۔ تو اخلاقی فضائل کو جب بھی اپنائے گا، اس پہ جو بھی اس کو مشکلات پیش آئیں گی اس پر صبر کرے گا، اور برائیوں سے، برے اخلاقوں سے، رذائل سے بچے گا۔ اس کے لیے جو بھی اس کو صبر کرنا پڑے گا وہ صبر کرے گا۔ تو یہ ہے پاکیزہ اخلاق اختیار کرنے پر صبر۔ اب بات سمجھ آئیے؟ کوئی سوال؟ الحمدللہ۔ آخری بات، راہ خدا میں ہجرت اور جہاد کے وقت صبر، یہ 2 موقع ہیں جہاں پر صبر کی انتہا ہے۔ جہاد میں اور ہجرت میں انسان جان اور مال دونوں پیش کرتا ہے، یہ انتہا درجے کا صبر ہے۔ تو اللہ اس ابن القیم کو بہت اجر دے، کیا اس نے صبر علی الطاعات کی ڈویژن بتا کے کس قدر اطاعت میں کتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر عن المعاصی، گناہوں کے مقابلے میں صبر، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے پر صبر، بڑا آسان ہے مثال۔ برائی کو چھوڑنے اور پاکیزگی اختیار کرنے پر صبر، گناہوں کی ترغیبات کے مقابلے
کے لیے صبر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر فائدے اور لذتوں میں اپنے آپ کو روکنے پر صبر۔ کیا بات ہے! کوئی بتائیں جو آپ کو مثال چاہیے تو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور آخری بات، صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر، ایمان کی راہ اختیار کرنے پر، نفس، خواہشات، اہل و عیال، خاندان، معاشرے، ملک و قوم اور شیاطین جن و انس کی مزاحمتوں پر صبر، قانون الہی کی پیروی میں نقصانات، تکلیف، مصائب اور محرومیوں پر صبر۔ مومن کے صبر کی یہ 3 قسمیں کتنی پیاری انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس آئینے میں کہ کیا ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کر رہے ہیں؟ کیا ہم گناہوں کو چھوڑنے پر صبر کر رہے ہیں؟ کیا ہم مصیبتیں جو آگے سب بیان ہے ان پر صبر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیں، اور کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس پر استقامت اختیار کریں۔ بات کلیئر ہے؟ الحمدللہ۔ جی سر۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو صبر جو ہے اب ہمارے سامنے اس کا کلیئر تعریف آ چکی ہے، اور ہم اس کو اب اگر یہاں پر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں، سوال ہے تو ضرور کریں۔ اس کے بعد قرآن ہمیشہ ہمیں بتاتا ہے کہ سب سے مثالی کردار کس کا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ انبیاء کا۔ انبیاء کا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، وہ اللہ کی طرف سے نمونہ ہوتے ہیں، تو صبر کا بھی وہی نمونہ ہے۔ تو اب حضرت ایوب کا پہلے اللہ نے قرآن میں آپ نے پڑھ چکے ہیں، ان وجدناہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کو پایا، صابرن، بڑا صبر کرنے والا، انعم العبد، نعم العبد، کیا خوب بندہ تھا، انہ اواب، وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹتا تھا، رجوع کرتا تھا۔ تو ان کے صبر کی تعریف خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ کو پتہ ہے عجیب و غریب قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے قال موسیٰ لقومہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، وصبروا، اور صبر کرو۔ تو 2 باتوں کی انہوں نے نصیحت فرمائی، ایک اللہ سے مدد مانگو اور دوسرا صبر کرو۔ اچھا، صبر تو ہمیں پتہ چل گیا کہ صبر یہ ہے کہ ان مشکل حالات میں اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے رکھنا اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے ثبات اور استقلال اختیار کرنا۔ لیکن یہ استعین اللہ سے مدد کیسے مانگیں گے؟ ایک ایک چیز کو سمجھ کے چلنا ہے آپ نے۔ جی، ایمان کی مضبوطی کے لیے صبر مانگیں گے کہ ہم اللہ استعین ثابت قدم۔ بالصبر یہ والصلاة، آپ ادھر ادھر سے کیوں ہانک کے لے آتے ہیں؟ سر نماز کے ذریعے، نماز دعا میں کے اللہ ذریعے سے کیسے نماز میں کیسے صبر ہوگا؟ اللہ سے دعائیں کریں گے سر۔ دعا کے ذریعے سے سب۔ اللہ کے بندو ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں نہیں کہتے آپ؟ دن میں 5 دفعہ آپ کہتے ہیں، اور اب جب میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی اللہ سے مدد کیسی، نماز میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز سب سے بڑا ذریعہ مدد ہے، اس لیے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ بھی اللہ کی مدد ہے۔ کیوں نہیں نماز آپ اقامت نماز بنا کے اس کو ادا کرتے؟ یہ فوراً آپ دیکھیں نا، اگر ہمارے دل و دماغ پہ دین چھایا ہوا ہو تو ہم ہر سوال کا جواب قرآن سے نکالیں گے۔ روز میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، ہر رکعت میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔
تو جب بندہ مجھ سے پوچھے تو مجھے سب سے پہلے یہ بات بتانی چاہیے کہ نماز کیوں ذریعہ مدد ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. جی سر. یہ قرآن میں آپ اکثر دیکھیں گے استعینوا باللہ. اچھا، حضرت اسماعیل کا نیچے سورۃ طٰ کی 132 وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، وَاسْتَبِرْ عَلَيْہا، اور اس کے خود بھی پابند رہو. کیوں گھر والوں کو نماز کا حکم دو؟ کیوں حکم دو؟ ابھی تو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی نماز کے ذریعے، کیونکہ ہم اس سے نماز میں اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا حاضر دماغ رہے نا آپ. سارے انبیاء صابر تھے، اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. اب اللہ تعالیٰ نے سب کو سرٹیفکیٹ دیا، سب صبر والے تھے. کیوں؟ ان کو اللہ کے دین کی دعوت میں، اپنا خود دین پر عمل کرنے میں جتنی مشکلات تھیں ان سب پر انہوں نے صبر کی انتہا کی. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ انعام میں کہتے ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے. یہ نئی بات آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی کہ قریش سب سے پہلے آپ ہی کو جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ آپ کو صادق اور امین کہتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، جس بات پر وہ جھٹلائے گئے انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا، اور جھٹلائے گئے. حَتَّى آتَاهُمْ نَصْرُنَا، جھٹلاتے رہے لوگ، جھٹلاتے رہے. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی. اللہ نے اس مدد میں کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ جب ان انبیاء کو مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے فالوورز کو، ان کے پیرووں کو اللہ نے بچا لیا، اور کافروں کو جنہوں نے جھٹلایا ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. یہ ہے کہ اللہ کی مدد آئی تو اللہ کی مدد کا یہ نتیجہ ہوا. اچھا، اب ذرا اپنے ذہن کو خالی کر لیجئے. مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں نے صبر کے لیے مکی دور میں زیادہ دعائیں مانگی یا مدنی دور میں؟ دیکھیں، دونوں ادوار میں دعائیں مانگی ہیں. مومن ہر حال میں دعا مانگتا ہے اللہ سے، لیکن زیادہ دعائیں کس میں مانگی ہیں، مکی دور میں یا مدنی دور میں؟ مکی دور میں سر. کون کہہ رہا ہے مکی دور میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہی ہیں. جی جی. کیوں مکی دور میں زیادہ ہے؟ مشکلات بہت زیادہ تھی. مشکلات تو سارے ہی دور میں تھی، لیکن وہاں پہ تنگ کر رہے تھے بہت زیادہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 13 سال مکے میں جو مشکلات تھیں وہ اس کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اس سے پہلے، نبوت سے پہلے، وہی کہتے ہیں آپ نعوذ باللہ جھوٹ ہیں، آپ جادوگر ہیں. گھنونے الزامات. بچیوں کو طلاقیں ہوتی ہیں. سگا چچا ابو لہب کس طرح، ابو جہل، یہ مکے کے سردار کس طرح مسلمانوں کو، آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی کفر کی حالت میں اتنا مارتا ہے ان کو، نوکرانیاں کو، کیونکہ ان کا بیچاریوں کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کہ مار مار کے تھک جاتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں 64 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعائیں کے بارے میں ذکر ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں صرف 15 مرتبہ ہے. میں وہ ساری آیتیں بھی لکھوا سکتا ہوں آپ کو. تو یہ ہے کہ جب آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مومن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلب کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ان ساری مصیبتوں پر صبر اللہ کی
کے حکم کی، اللہ کے رحمانیت اور اللہ کی برکتوں اور اللہ کے جو انعامات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اللہ پھر اس کو صبر عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیگر آیات ہیں، نہیں سوری، اب آپ دیکھیں شروع کی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرْ، سورہ مزمل کی 10 آپ کے سامنے ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ يَقُولُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں اس پر صبر کیجیے، وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، اور بڑی شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ یہ دیکھا آپ نے کہ اللہ نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تلقین کی ہے صبر کی، اور نصیحت فرمائی ہے کہ صبر کرو گے تو یہ کام پورا جو میں نے آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ کر سکیں گے۔ سورہ ابتدائی آیات ہیں کس کی؟ 73 نمبر سورت ہے، اس کا نام کیا ہے؟ المعارج۔ لا حول ولا قوت الا، 74 نمبر سورت المدثر ہے۔ سورتوں کے نام کے ساتھ نمبر بھی یاد کریں۔ وہاں اللہ کہتے ہیں 2 لائنوں میں وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر کر کس کے لیے؟ اپنے اللہ کے لیے۔ بالکل ابتدائی دور میں صبر کی تلقین بالکل شروع میں۔ اور سورہ معارج میں کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، بڑا خوبصورت انداز میں صبر کیجیے۔ اور سورہ نحل کی 128 میں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تقوی اختیار کرنے میں بھی بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں بلا تقوی میں کہاں صبر ہوتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر تقوی میں تو سب چیزیں آ جاتی، اطاعت پہ، منیہات پہ، مصائب اب میں، گناہوں اللہ سے کی روش پہ چلنا۔ یہ تقوی یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا۔ بالکل، اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر چاہیے۔ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں صبر عن المعاصی ابن القیم نے کہا ہے، اور نیکیاں کرنے پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو تقوی میں اس لیے کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ تقوی میں صبر ضروری ہے۔ والذین هم محسنون، اور جو احسان کا درجہ اختیار کرتے ہیں، اپنا حق کم سے کم لیتے ہیں اور دوسروں کا حق سے زیادہ دیتے ہیں، یہ محسن ہے۔ دیگر آیات کے حوالے آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دیکھ لیں یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں، یونس، ہود، کہف، طٰہٰ، روم، صاد، مومن، احقاف، طور، قلم، مدثر، سورہ دہر، اور بھی صورتیں ہیں، میں نے 64 بتائی ہیں آپ کو۔ یہ ساری کی ساری مکی ہیں۔ مدنی میں بالکل صبر آیا ہے لیکن 15 مرتبہ آیا ہے۔ آپ ذرا صبر کی اہمیت اور حیثیت دیکھیے۔ مسلمان آج کیوں ذلیل اور رسوا ہیں بلا؟ آپ اگر جواب دیں گے قرآن و سنت سے دور ہیں تو میں مان لوں گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو صبر ریکوائرڈ ہے، اور وہ صبر ہے نیکیوں پر عمل کرنے میں صبر، برائیوں سے بچنے میں صبر، مصائب پر صبر، وہ ہمارے اندر بالکل نہیں ہے۔ کیوں؟ نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے ہم ان چیزوں سے عزت اللہ نے رکھی ہے صبر، شکر، اور وہ صبر اور شکر کب؟ جب قرآن پر عمل کرو، تو قرآن و سنت پر۔ تو اس کی اہمیت کیا بتائی ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ان کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان میں آئمہ پیدا کیے، رہنما، امام پیدا کیے، یہدون بِأَمْرِنَا، جب انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق
ہدایت کے مطابق حکم دیا، لما صبروا، اور جب انہوں نے صبر کیا. تو جب تک یہ صبر اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے رہے تو امامت ان کو اللہ نے دی. اور اللہ نے ان سے امامت کب چھینی ہے بتائیں؟ صبر اور نماز کو چھوڑ دیا. مجھے بتائیں موقع اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی 143 میں کہا ہے کہ اب امامت چھین لی گئی ان سے، اور امامت کس کے حوالے کی گئی؟ سر ہم مسلمانوں پہ نبی کریم. ہم مسلمان مت کہا کریں، ہم مسلمان ہیں نہیں. مسلمان وہ ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہو. آج امامت ہمارے پاس نہیں ہے، امامت کافروں کے پاس ہے دنیا کی. اگر ہم امامت اللہ اس وقت دیتا ہے جب آپ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. اور امامت کب چھین لیتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت 40 سے لے کر 142 تک وہ چارج شیٹ ہے بنی اسرائیل کو. اگر قرآن میں آپ سمجھ کے پڑھیں کہ وہ ہے چارج شیٹ، وہ تھے ان کے جرائم جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو معزول کر دیا اور پھر امت وسط بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت. آج بھی اگر ہم امت والے کام کرتے جو صحابہ اور صحابیات نے کیے، تو جس طرح وہ مدینے کی ریاست دنیا میں سب سے اعلیٰ صبر و انصاف اور بھلائیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی اسٹیٹ تھی، آج بھی ہم پاکستان میں اسلام آباد اس قتل و غارت کا مرکز نہ ہوتا، بلکہ یہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہوتا اگر ہم امت بن جاتے. تو بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ بالکل واضح ہے الحمدللہ. تو صبر سے امامت ملتی ہے. اور کون سا صبر؟ نیکیوں پر صبر کرنا، برائیوں سے بچنے پر صبر کرنا، مصائب پر صبر کرنا. بنی اسرائیل نے جب یہ کام کیا تو سورہ اعراف کی 137 آپ کے پیج نمبر 5 پہ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، تیرے رب کے خوبصورت کلمات کی تکمیل ہوئی. کس پر؟ علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر. کب؟ کیوں ہوئی؟ بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. تو دینی امامت جب وہ بگڑے تو اس کی ساری صورتحال آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے نصف میں ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ صبر کی اللہ تعالیٰ کے انعامات جو صبر کی وجہ سے ملتے ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے. سورہ نحل کی آیت 96 آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور بے ضرور ان لوگوں کو بدلہ دیں گے، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بہترین اعمال کے مطابق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو اجر دیں گے. کیوں؟ بہترین اعمال کرنے میں انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صبر کرنے والوں کو تو اللہ تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بے حساب اجر دے. جنت تو اس کے لیے واجب ہو گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ، کیا پیاری آیت ہے سر جی، اتنی چھوٹی. ہر سبحان، آیت ہی بڑی پیاری ہے. بے شک، سبحان اللہ. اچھا آگے سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ صبر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف جانا ہے. لہذا جو معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس پر صبر و شکر کریں گے. جب یہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کس عزم اور کس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنی مشکلوں زندگی کو جوڑا
اللہ کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اپنے رب کی عنایات ہوں گی۔ اب رب کی عنایات کا تصور ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ بارے میں سوچیں دنیا میں کہ کس طرح اس نے ہم پر رحم۔ ایک تو عنایات ہوں گی کن لوگوں پر؟ جو مصیبتوں پر صبر کریں گے۔ نمبر دو، وہ رحمتاً، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو اللہ کی رحمت کے لیے آپ کو اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی اور اس پر صبر کرنا ہوگا، چاہے وہ اطاعت کرنے کا حکم ہو، امر بالمعروف ہو، یا روکنے کا نہی عن المنکر ہو، اس پہ ڈٹ جانا، اس پہ صبر کرنا، یہ وہ چیز ہے جو اللہ آپ کو اور مجھے اللہ کے نعمت عنایتوں کا مستحق بناتی ہے، احسانوں کا، اور یہ ہے وہ چیز جو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور پھر اللہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، کیا ہم جی اس رویے کے حامل ہیں جو یہاں اس آیت میں بیان ہے، یا بالکل اس کے برخلاف ہے؟ سر جی ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہم تو صرف کوئی مر جاتا ہے نا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، باقی ہم کب پڑھتے ہیں جس طرح ہمارا رب کہہ رہا ہے؟ اللہ ہمیں اس طرح کرنے کی جب بھی توفیق۔ کوئی مصیبت آئے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اس لیے آپ اور میں اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں اور جہاں جہاں کمی ہے اس کو فوراً پورا کریں، اور جو جو کام ہم کر رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس میں مزید استقامت اختیار کریں۔ اب آپ دیکھیں وہ آخری آیت جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا، وہ یہاں نیچے اس کا ترجمہ ہے، صبر پر جتنی وسیع اور بہتر بھلائی کسی کو ملتی ہے اتنی کسی امر پر نہیں ملتی۔ اچھا، یہ اس کا ذرا مجھے بتائیں کہ یہ اس کو تشریح کیسے کریں گے تاکہ بندے کو ہم سمجھا سکیں کہ صبر سب سے بڑی نعمت ہے جس پر اللہ کی سب سے زیادہ جو ہے وہ بھلائی ملتی ہے۔ کیسے؟ بڑے غور سے سنیے۔ بڑا صبر کس کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ بہت زیادہ صبر کس کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ بڑے کام کے لیے۔ یا بڑی بھلائی؟ ایک منٹ، اب بڑے غور سے سنیے، جب میں پوچھتا ہوں تو آپ بتاتے نہیں ہیں۔ بہت بڑا صبر ملے گا، صبر کرنا پڑے گا انسان کو بہت بڑی بھلائی کرنے پر، یا بہت بڑی برائی سے رکنے پر، یا بہت بڑی مصیبت پر۔ تینوں چیزوں میں صبر، بڑا صبر چاہیے جب وہ بہت بڑی ہیں، تو تینوں جگہ پہ جب وہ بہت بڑا صبر کرے گا تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کاش ہمارا ایمان ایسا ہوتا۔ اگلی آیت بڑی کمال کی آیت ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ کی 30 اور 31۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے۔ پہلے تو یہاں رک جائیے اور مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر اور اس پر ڈٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بتائیں تاکہ ہم صحیح بات کو آگے سمجھ سکیں۔ سر ہر طرح کی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی جب سر جی قالوا جو ربنا اللہ کے اللہ، احکامات ہیں وہ جب ہمیں پورے کرنے کا موقع ملے تو ہم مکمل طور پر اس کو کرنے کی کوشش کریں، یہی صبر ہے، اور ان سے ذرا بھی منہ حرافی نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اور سر راضی برضا ہونا۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں۔ قالوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے،
اس کو اگر پکڑ لیں گے نا تو مسئلہ، رب وہ ہستی ہے جس کا مجھے یقین ہونا چاہیے کہ وہ پالتا پوستا ہے، میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا حاکم ہے۔ یہ ان حیثیتوں پر رب پر یقین کرتے ہوئے، حاکم ہے تو مجھے اس کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ اگر رب ہے، کسی کا پالتا اسپیکر پوستا کھلا ہے، ہوا ہے، پلیز بند کروا دیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ رومانہ صاحبہ خدا کے لیے اپنا مائک بند کریں۔ کیوں نہیں آپ دیکھتے کہ سارے لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں؟ اچھا، آپ نقطہ بڑا غور سے سنیے، قالوا ربنا اللہ، اور پھر اس پر استقامت۔ تو رب کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے نمبر 1 پالنا پوسنے والا بنا، جو ہماری پرورش کر رہا ہے۔ نمبر 2 ہماری ضروریات ساری زندگی پوری کر رہا ہے۔ یہ تو رب کے 2 معنی۔ تیسرا معنی ہے وہ خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کر کے اور ساری ذرائع اور وسائل اس نے دیے ہیں۔ نمبر 4 وہ مالک ہے، میں غلام ہوں، وہ آقا ہے۔ نمبر 5 وہ حاکم ہے، اس کا ہر حکم مجھے ماننا ہے، کیوں کہ میں اس کا بندہ ہوں، غلام ہوں۔ یہ 4 چیزیں رب کا معنی ہے، اور ان معنی کے ساتھ اس کو رب مان کے پھر استقامت اختیار کی، ثم استقاموا، تو استقامت یہ ہے کہ اس کے حکم پورا کرنے کے لیے اپنی ساری انرجی لگا دی، مال اولاد جو کچھ ہے اس کو پیچھے رکھا اور اللہ کے حکم کو آگے لا کر اس کو پورا کیا۔ جب یہ بندے کا عزم، حوصلہ اور یقین ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، اللہ پھر اس بندے پر ملائکہ نازل فرماتے ہیں۔ وہ آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن وہ آپ سے کہتے ہیں یہ کام کر، آپ کو رب کی استعانت، مدد کا یقین دلاتے ہیں۔ جب آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے رب کی ان سارے معنی پر پوری طرح استقامت حاصل کرنی ہے، ڈٹ جانا ہے، تو اللہ خود پھر اس وقت وہی، کیونکہ کاموں کا انجام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پھر آپ پر فرشتے بھیج کے آپ کو اس بات کا اور ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ اللہ کے وہ فرشتے آپ سے کہتے ہیں ڈٹا رہے، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا، مت ڈر، مت گھبرا، ولا تحزنوا، غم نہ کر، وابشروا بالجنت، اور اس کو پھر سب سے بڑی بات کہ اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی تکلیف کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، بڑی سی بڑی تکلیف کو بھی۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو اس جنت کی بشارت دو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ کام دنیا میں کرو گے تو آخرت میں جنت، اور جنت میں ہر نعمت کمال کی۔ اور پھر اس کو بندے کو بتاتے ہیں جس میں استقامت ہوتی ہے کہ نحن اولیاؤکم، اے اللہ تمہارا مددگار ہے، ہم سے مراد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کے معاملات میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں تو جنت ہی دے گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس آیت کو سمجھ کے میں اپنی زندگی کا حضر جان بنا لوں۔ یقین مانے دنیا میں کوئی قوم، جس قوم کے افراد ایسے اس یقین کے ساتھ ہوں، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ لیں، امریکہ نے اور نیتن ہاؤ یہودیوں نے مل کر بھی ان کو شکست نہیں دی۔ کس کو؟ مجاہدین غزہ کو۔ اور یہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں افغانستان میں، مجاہدین افغانستان کو۔ صفحہ نمبر 7 پہ پہلی آیت ہے، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، 2 کام تم کرو، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کافروں کی کوئی چال تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہوگی، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تمہیں۔
भाई आप मुझे बताएं, अफगानिस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं वो तो जन्नत में गए, जो बच रहे हैं फतह पा गए वो आज दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं। और अल्लाह के आप सब दुआएं करें कि अल्लाह उनको उस दीन पर कायम रखे। आप देख लें 1 साल के बाद जो रिपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक की और ताहूती इदारों की आ रही हैं, वो सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। ये दलील है कि इस्लाम ही इंसानों को, कौमों को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 2 काम करो, सब्र और तकवा। काफिरों की कोई चाल कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि जो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, जिनका जो काम तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उस पर मुकम्मल कंट्रोल है, उसके बारे में भरपूर इल्म है उसको। इसलिए तुम ये 2 काम कर लो, अतात और पर उनको बजा लाने पर सब्र, जिनसे मना किया है उनके रुकने पर सब्र, और मसाइब पे सब्र तुम कर लो, और तकवा की जिंदगी में तकवा, नेकी पर अमल में भी सबकत, और बुराई में उससे बचने का हक अदा कर दो। तो ये 2 काम तुम करो, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत मगलूब नहीं कर सकेगी। अच्छा, मैंने आपके सामने कई दफा पढ़ी है सूरा आयतुल बिर, बकरा की 177, उसमें जो सब्र का पोर्शन है ना, आयत आपको मैंने ब्रेक डाउन करके बताया कि पहले अकीदा है, फिर इन्फाक फी सबीलिल्लाह है, फिर नमाज है, फिर ज़कात है, और फिर उसके बाद वो सारे हुकूकुल इबाद और सब उसमें आ जाते हैं, और फिर आखिर में सब्र की बात है जो यहाँ अब आ रही है, वस्साबिरीन फिल बासाए। टाइम हो गया है, अगर आप कहें तो मैं यहाँ रुक जाऊं और इसको बाकी को करें। ऊपर कोई सवाल हो आपको, या आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, या आपको मेरे समझाने में कोई कमी रही हो, तो ज़रा सवाल कर लें। नहीं सर, जजाकल्ला सर, बहुत अच्छी सर जी तरह ये समझ जो आई है, और यहाँ रोक दें, बाकी हम कल करेंगे इंशाल्लाह, आपसे ही करेंगे। सर जी यहाँ जो ये नखनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया फिल आखिरा, तो फरिश्तों का वली होना, उनका साथी बनना, मुझे थोड़ा सा समझाएं दुनिया आखिरत में। यहाँ वली का मतलब है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया के मामलात हों या आखिरत के, उनमें मदद करके कामयाबी से हमकिनार करना, ये है वली का मतलब यहाँ, कि मदद करके तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। ये गारंटी है किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से। उसकी गारंटी ही सही गारंटी है ना। बेशक। अमेरिका की गारंटियां देख ली आपने, मुल्क 2 टुकड़े हो गया, और अब भी सारी साजिशों के पीछे उसी का हाथ है। तो अल्लाह पे भरोसा करके सब्र और तकवा की रवश अख्तियार करो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें इस्तिकामत जिसने अख्तियार की, उसको दुनिया और आखिरत दोनों में मेरी मदद उनके साथ होगी। बात समझ आई कि नहीं अल्लाह आई? पाक हम सबको इसी तरह सब्र जी करने की तौफीक अता फरमाए, हर मुसीबत, हर तकलीफ में, हर आजमाइश में। उसी की तरफ हमारा रुख हो, उसी से माफिया मांगे। ये आमीन। नमाज को आप अकामत नमाज बनाए ना, फिर आप देखें कि 5 वक्त हम अपने रब से डायलॉग कर रहे होते हैं, उससे ईया का नाबुदो और ईया का नस्तईन की शक्ल में हम मदद मांग रहे होते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आमीन। पाक आपको भी जज़ाए खैर दे परवरदिगार, हम सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों की औलादों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को हिदायत के रास्ते पे चलने की तौफीक आमीन दे, आमीन और जो आमीन बीमार हैं आमीन उनके लिए आमीन। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे, तकलीफों और आजमाइशों को खत्म करे।
جی کل آمین یہاں سے شروع کریں گے نا صبر کے دنیاوی فائدے. کل شروع کریں گے آیت 177 سے، آیت البر کا آخری حصہ، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. انشاءاللہ. صبح تو چھٹی ہے، پیر کو منڈے کو. منڈے کو انشاءاللہ. اللہ ہاں تعالیٰ جی، آپ کو یاد بہت نہیں جزاک رہتا اللہ. کل سنڈے ہے. اللہ جی تعالیٰ سب کو خیر عافیت سے لائے منڈے کو آمین انشاءاللہ. آمین ثم انشاءاللہ آمین. انشاءاللہ. اللہ پاک توفیق دے سب کو. آمین. جزاک اللہ.